الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى صدق الله العظيم. جیسا کہ گزشتہ تفسیر میں سورۃ طٰہٰ کا آغاز کیا گیا اور کچھ ابتدائی آیتوں کی تفسیر بھی ہو چکی، آج کی اس تفسیر میں جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، ان آیتوں میں اللہ رب العزت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ نقل فرما رہے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ بھی بتایا تھا، یہ واقعہ اور یہ قصہ اللہ رب العزت کے سنانے کا مقصد اپنے نبی کو تسلی ہے کہ جس طریقے سے جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی ہارون علیہ السلام کو جب اللہ نے نبی بنایا اور نبوت ملنے کے بعد جب وہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے گئے اور ان کو جن دشمنوں سے واسطہ پڑا، اس درمیان میں آپ کو کیسی تکلیفیں اٹھانی پڑی۔ اے نبی جی، آپ بھی ان تکلیفوں کے لیے تیار رہیے، آپ کو بھی نبوت ملنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ ساری تکلیفوں سے گزرنا پڑے، اس لیے ہم آپ کو تسلی کے طور پر سنا رہے ہیں کہ کہیں وہ تکلیف آ جائے تو آپ گھبرا نہ جائیں۔ اور پھر اخیر میں جس طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا، ان کی جیت ہوئی اور ان کو بہت سارے انعامات سے نوازا۔ اے نبی جی، ہم بھی آپ کو ایک دن بہت سارے انعامات سے نوازیں گے اور بالآخر آپ ہی کامیاب ہوں گے۔ اس لیے تسلی کے طور پر اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور پھر نبی کے واسطے سے ہم سب کو یہ واقعہ سنا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری عبرت کی، نصیحت کی باتیں ہیں۔ اس لیے واقعہ سننے سے پہلے نیت یہ کر لیں کہ ان واقعات میں جو کچھ بھی باتیں ہمارے لیے عبرت کی آئے گی انشاءاللہ ہم اس پر عمل کریں گے۔ واقعہ سننا برائے کانوں کی لذت کے لیے نہ ہو، ورنہ آپ نے واقعہ تو کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن یہاں قرآن کی تفسیر میں آپ بیٹھے ہیں، اس لیے یہ نیت کے ساتھ بیٹھے کہ انشاءاللہ جو کچھ بھی نصیحت کی باتیں، عبرت کی باتیں ہوگی، میں سب سے پہلے اس کو اپنی زندگی میں داخل کروں گا۔ ویسے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ مختلف صورتوں میں اللہ رب العزت نے نقل کیا ہے، سورہ قصص میں، سورہ اعراف میں اور بھی بہت ساری صورتوں میں آیا ہے، لیکن اس صورت میں تفصیل کے ساتھ آیا ہے۔ اور یہاں جو واقعے کی شروعات ہو رہی ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے نہیں ہو رہی، بلکہ یہ شروعات اس وقت کی ہے کہ جب اس وقت کا جو سب سے بڑا دشمن تھا فرعون، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر وارنٹ جاری کیا کہ جہاں کہیں بھی ملے ان کو پکڑ کر میرے دربار میں لے آؤ۔
جب موسیٰ علیہ السلام کو کسی بتلانے والے کے ذریعے سے بات پہنچ گئی کان تک کہ میرے اوپر وارنٹ جاری ہوا ہے، تو انہوں نے اسی وقت مصر جو جس جگہ وہ تھے اس جگہ کو چھوڑ کر آگے ایک شہر مدین وہاں پہنچ گئے۔ اب مدین پہنچنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک اللہ کے بہت بڑے نبی تھے حضرت شعیب علیہ السلام، جن کو مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، ان سے ملاقات ہو گئی، اور پھر اس ملاقات میں حضرت شعیب علیہ السلام نے ان میں جو اوصاف دیکھے، جو صفات دیکھے، کیونکہ اب یہ موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں تھے، ابھی ایک عامی زندگی گزار رہے تھے، لیکن وہ کیا صفات تھے اس سورہ قصص میں انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ بہرحال یہ کچھ اوصاف دیکھ کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہا کہ میری بڑی بیٹی سے آپ نکاح کریں گے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو منظور کر لیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بڑی بیٹی سے ان کا نکاح کروا دیا۔ نکاح کے بعد 10 سال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدین کے اندر ہی زندگی گزاری اپنے سسرال میں۔ 10 سال ہو گئے، اس زمانے میں 1-2 بچے ہوئے، لیکن گھر کی یاد آئی، وطن کی یاد آئی، تو اپنے سسر حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنے شہر مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ ساتھ میں ان کی بیوی بھی ہے، اور ایک تفسیر البحر المحیط میں لکھا ہے کہ ان کے 1-2 بچے بھی ساتھ میں تھے، خادم بھی ساتھ میں تھا، اور کچھ بکریوں کا ریوڑ بھی ساتھ میں تھا۔ ابھی نکلے ہیں مدین سے مصر جانے کے لیے۔ اب راستے میں چونکہ جو معروف جو راستہ تھا جو مصر کی طرف جا رہا تھا، اس کو چھوڑ کر ایک غیر معروف، ایک انجانے راستے سے جب موسیٰ علیہ السلام نے سفر شروع کیا، چونکہ انہیں خطرہ تھا اسی دشمن کا۔ اب ہوا ہے کہ راستہ بھٹک گئے، راستہ بھٹکتے بھٹکتے بالکل جنگل میں، وادی میں پہنچ گئے۔ اب ٹھنڈی اتنی زبردست کہ اللہ کی بنا، رات کی اندھیری، اور اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اہلیہ حمل سے تھی، درد ذہ شروع ہو گیا۔ ہاتھ میں چکماک، جو ایک پتھر آتا ہے جس سے آگ سلگائی جاتی ہے، چکماک سے آگ سلگا رہے، آگ سلگ نہیں رہی، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، ٹھنڈی اور بڑھ رہی ہے۔ اسی درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ دور ایک آگ کے ٹیلے پر پڑی کہ سامنے ایک آگ مجھے دکھائی دے رہی ہے۔ جب یہ آگ دیکھی تو انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا، اذ رأى نارا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، فقال لأہلہم کثوا، تو اپنی اہلیہ سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، میں انی آنست نارا، میں نے سامنے ٹیلے پر ایک آگ دیکھی، لعلی آتیکم منہا بقبس، کہ جا کر میں اس آگ میں سے ایک شعلہ لے آؤں تاکہ ہم یہاں پر کچھ اس آگ کو سلگا سکے، اور بھوک بھی لگی تھی تو کھانا بھی بنا سکے، یا اگر آگ نہیں بھی ملے گی تو وہاں کوئی آگ سلگانے والا ہوگا، اس سے کوئی راستہ مل جائے گا، او وجید علی النار ہدی۔ یہ کہہ کر موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو وہاں ٹھہرا کر آگ لینے کے لیے چلے گئے۔ یا مفسرین نے ایک نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ باہر کی ساری ذمہ داریاں اللہ نے مرد پر ڈالی ہے، باہر کے جتنے کام کاج ہیں نا، سودا لانے کے اور کچھ بھی، یہ عورتوں پر نہیں ہے۔ اس لیے بہتر تو یہ کہ ہماری عورتیں باہر کے سودا لینے کے لیے بلا ضرورت نہ نکلے، ساری ذمہ داریاں مردوں پر ہے، اور مرد حضرات خوشی سے سارے اپنے گھر کے کام خوشی سے کریں۔ یہ نہیں کہ ہم لوگ دھندے میں، بزنس پر ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ نے ساری باہر کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی اور گھر کی ساری ذمہ داری عورتوں پر۔ بہرحال وہ آگ لینے کے لیے پہنچے، عجیب منظر دیکھا، ایک خوبصورت ہرا بھرا درخت ہے، اس میں آگ لگ رہی ہے، لیکن آگ ایسی عجیب کہ اس آگ کی وجہ سے درخت کا ایک پتا یا درخت کی ایک شاخ جل نہیں رہی ہے، جو آگ بڑھ رہی ہے درخت اور ہرا بھرا ہو رہا ہے، درخت کی خوبصورتی میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو آگ کی طرف جا رہے ہیں، آگ آگے جا رہی ہے، جو موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ رہے ہیں تو آگ ان کا پیچھا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے 1-2 پتھر ڈالنے کی کوشش بھی کی قریب میں سے کہ اس میں سے کچھ آگ، لیکن آگ ہاتھ میں نہیں آ رہی، قریب ہو رہے ہیں تو آگ بھاگ رہی ہے، دور ہو رہا ہے مارے ڈر کے تو آگ پیچھا کر رہی ہے۔ یہ نظارہ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، یہ عجیب آگ ہے کہ نہ اس سے کوئی پتا جل رہا ہے، نہ کوئی درخت جل رہا ہے، اوپر سے جو آگ زیادہ تیز ہو رہی ہے، درخت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بس اسی کشمکش میں تھے، اسی عالم میں تھے کہ اچانک سے فلما اتاہا، جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے ہیں، نودی یا موسیٰ، آواز آئی، اے موسیٰ،
موسیٰ علیہ السلام اور حیران ہو گئے کہ آگ میں سے آواز، لیکن جیسے ہی آواز سنی جب موسیٰ علیہ السلام نے، تفسیر کی کتابوں میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کہنے لبیک لبیک، یا اللہ میں حاضر ہوں، یا اللہ میں حاضر ہوں، لیکن تو مجھے دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واپس سے غیبی آواز آئی کہ یہ موسیٰ میں تیرے سامنے ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے اوپر ہوں، میں تیرے نیچے ہوں۔ اور پھر ایسی عجیب آواز تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صرف اپنی کانوں سے نہیں، بدن کے ہر عضو سے اس آواز کو سن رہے تھے۔ اے موسیٰ، اے اللہ، اے موسیٰ، یہ آواز کو موسیٰ علیہ السلام پہچان گئے کہ یہ کوئی آگ نہیں ہے، یہ حقیقت میں اللہ رب العزت کی تجلی ہے، یہ اللہ کا نور ہے جو اس درخت کے اوپر پڑ رہا ہے اور آگ نے اس کو چھپا رکھا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے دل سے اطمینان بخش دیا کہ بھئی میں اللہ ہوں، کوئی شیطانی آواز نہیں۔ اور چونکہ درخت سے آگ نکلنا، پھر درخت کا نہ جلنا، یہ بھی ایک چیز یہ بتا رہی تھی کہ بھئی یہ حقیقت میں آگ نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے۔ اور پھر بدن کے ہر عضو سے اس آواز کو سننا، یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو بتا رہا تھا کہ بھئی یہ کوئی شیطانی آواز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے آواز ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع ہو گئی کہ یہ کوئی آواز نہیں ہے، یہ کوئی آگ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کی طرف سے آواز ہے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، تعارف کروایا اپنا۔ دیکھیے اللہ ڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام لینے گئے آگ، لیکن آگ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسی نور کے پردے کے پیچھے سے موسیٰ علیہ السلام سے بات کر رہا ہے۔ انی انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اس مقدس جگہ میں آئے ہیں، اپنے جوتے کو یہاں اتار دیجئے۔ انک بالوادی المقدس طویٰ، کہ آپ طویٰ نامی ایک پاکیزہ وادی میں بیٹھے ہیں، کھڑے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعارف کروایا، موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنے جوتے اتار دیے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جوتے اتارنے کی وجہ یہ تھی چونکہ یہ جگہ بڑی پاکیزہ تھی، جیسے اور بھی جگہ ہیں، مسجد حرام ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد اقصیٰ ہے، اسی طریقے سے یہ کوہ طور جو ایک پہاڑ کے قریب میں ایک جنگل وادی تھی، یہ پاکیزہ جگہ یا تو پہلے سے پاک تھی، متبرک تھی، یا موسیٰ علیہ السلام کے وہاں جانے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کے خطاب کرنے کی وجہ سے وہ جگہ پاکیزہ ہو گئی۔ اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ایسی پاکیزہ جگہ ہو وہاں چپل پہن کر، جوتے پہن کر نہ جایا جائے، اور تاکہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروں میں وہ پاکیزہ مٹی لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اپنے جوتے کو اتار دو۔ یا ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی لکھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو جوتا پہنا ہو وہ مردار خال کا تھا، اس لیے مناسب نہیں تھا کہ وہ جوتا پہن کر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے بات کریں۔ یہاں مسئلہ بھی سمجھ دینا چاہیے کہ ویسے جوتا پہن کر نماز پڑھنا یہ روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک مرتبہ جوتا اور چپل پہن کر نماز پڑھی۔ یہ روایت میں نہیں ملتا ہے کہ مسجد میں پڑھی ہو، کہیں سفر کے موقع پر یا جہاد کے موقع پر پڑھی ہو، لیکن چونکہ شریعت میں ایک مسئلہ تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریعت بتانے کے لیے آئے تھے، تو صحابہ کرام کو ایک مرتبہ چپل اور جوتے پہن کر نماز پڑھ کر بتا دی کہ نماز چپل اور جوتے کی حالت میں پہن کر اگر پاک ہو تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام سنت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہی تھا کہ بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے نماز پڑھی جائے۔ اور ہم چونکہ اب تو مسجدیں ہیں، اس لیے بہتر اور ادب کا تقاضا یہی ہے کہ چپل اگر پاکیزہ ہو، اگر بالکل فریش ہو، پھر بھی ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے نماز پڑھی جائے۔ جنازے کے اندر بھی عام طور پر یہ کنفیوژن لوگوں کو ہوتی ہے، اب کیا کیا جائے، چپل پہن کر نماز پڑھے، بعد تو چپل پہن کر بنتے ہیں، بعد چپل کے اوپر۔ یہاں بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر تمہارے چپل یقین ہے کہ بالکل جوتے نیچے سے پاک ہیں تو آپ جوتے پہن کر بھی نماز جنازے کی پڑھ سکتے ہیں، اور یقین نہیں ہے تو آپ جوتے کے اوپر پیر رکھ دیجیے، چپل نکال دیجیے۔ یہاں بھی دعا ہے چونکہ نماز جنازہ، تو وہاں بھی بہتر تو یہ ہے کہ چپل اتار کر نماز پڑھی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں جوتے اتار دیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ ہم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے نبی بنانے کے لیے، اس لیے کہ نبی بننا یہ ہر آدمی کے اختیار میں نہیں، یہ ایک ایسا منصب ہے، ایک ایسا عہدہ ہے جو کوئی آدمی اپنی محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ کتنے ہی سارے مجاہدے کر لے ہوئے، کتنی ساری مشقتیں برداشت کر لے ہوئے، اللہ فرما رہے کہ موسیٰ ہم نے آپ کا انتخاب کیا ہے، وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اس لیے آگے اب آپ کو جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کو ذرا دھیان سے سننا۔ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، کیا باتیں؟ 3 باتیں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی، یہ اسی جگہ کھڑے ہیں ابھی۔ اِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي،
وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، سب سے پہلی بات توحید کے تعلق سے کہی کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، فَاعْبُدْنِی، میری ہی عبادت کرنا، توحید کی دعوت دینی۔ دوسری وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرنا۔ دیکھیے عبادت فَاعْبُدْنِی میں نماز بھی آ گئی، عبادت میں ساری چیزیں آ گئی، نماز بھی ایک عبادت ہے کہ میری عبادت کرنا، تو نماز بھی عبادت میں آ گئی، لیکن نماز کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل حکم دیا، الگ سے حکم دیا کہ نماز قائم کرنا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادتوں میں سے سب سے اہم عبادت نماز ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا، لذکری، میری یاد کے لیے، اس لیے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ شروع اللہ اکبر سے لے کر اخیر سلام تک پوری کی پوری جو ہے ذکر ہے۔ اب اللہ اکبر کیجیے، یہ بھی ذکر، قرات کیجیے، یہ بھی ذکر، تسبیح پڑھیے، اس میں اللہ کو پوری کی پوری نماز عبادت اور سراسر ذکر ہے، اور صرف زبان نہیں، بدن کا سارا عضو نماز کے اندر ذکر میں ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ نماز کو قائم کیجیے میری یاد کے لیے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے آدمی کو اللہ کی یاد باقی رہتی ہے، ورنہ دنیا تو جو ہے نا مشغولی کی اور یہ اللہ سے غافل کرنے کی جگہ ہے۔ جو آدمی نمازوں کا پابند نہیں ہوتا ہے، شیطان اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے تعلق سے تو کسی بھی حال میں ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، کتنا بھی بڑا کام ہو، کتنی بھی بڑی مشغولی ہو، آدمی کتنا بھی بڑی اہم میٹنگ میں ہو، کتنے بھی زیادہ بیزی ہو، لیکن نماز کا وقت آ جاوے، آدمی نماز کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، سب سے اہم عبادت ہے، اور اسی کی وجہ سے اس کے دل میں کچھ اللہ کی یاد باقی رہتی ہے۔ ورنہ جو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں اور اس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں، آپ دیکھیے ان کی زندگی کو، بالکل غفلت والی، بالکل بے سکونی والی، شیطان کا قبضہ اس پر سوار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے نماز کا حکم دیا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، کہ میری نماز پڑھنا میری یاد کے لیے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ۔ تیسری بات کی، پہلی بات توحید کی تعلیم دی، دوسری نماز کی الگ سے ترغیب دی، تیسری بات کہی قیامت آنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو چھپا کر رکھوں۔ دیکھیے عجیب مبالغہ ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ نے قیامت کو چھپانے کے تعلق سے ایک مبالغے سے کام لیا ہے، مبالغہ حد سے زیادہ۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو میں اپنی ذات سے بھی قیامت کو پوشیدہ رکھتا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں بتایا کہ قیامت آنے والی ہے، ورنہ اللہ تو یہ چاہتے تھے کہ میں بندے کو بتاؤں نہیں کہ قیامت آنے والی ہے اور اچانک سے قیامت آ جائے۔ چونکہ اگر اللہ ہمیں قیامت کے بارے میں نہ بتاتے تو ہم لوگ مرنے کے بعد کی زندگی تیاری کیسے کرتے ہیں، اور ہم لوگ نیک عمل کیسے کرتے ہیں؟ ایک قیامت یہ کیسی چیز ہے، آخرت کی فکر یہ کیسی چیز ہے کہ آدمی کو نیک عمل پر کھڑا کرتی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میں تمہیں یہ بھی نہ بتاؤں کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن میں نے رحم کرتے ہوئے اتنا تو بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے، لیکن کب آئے گی یہ میرے علاوہ کسی نبی اور کسی فرشتے کو بھی معلوم نہیں۔ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا، کہ قیامت آنے والی ہے، لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ، اور یہ اس لیے آئے گی کہ تم نے دنیا میں جو کچھ عمل کیا اس کا بدلہ ملے۔ اس لیے کہ دنیا میں کتنا ہی بڑا انصاف پسند جج ہو، کتنی بھی بڑی انصاف پسند حکومت ہو سکتا ہے کہ جانے انجانے میں اس سے انصاف کرنے میں بھول ہو جاوے، کسی کو بدلہ دینے میں بھول ہو سکتی ہے، اسے دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے جو کچھ بھی اچھا کیا ہوگا، جو کچھ برا کیا ہوگا، مرنے کے بعد ہم تم کو اس کا اچھا برا بدلہ دیں گے۔ اس لیے قیامت آنے والی ہے، اس قیامت کو میں تم سے چھپانا چاہتا ہوں، لیکن اس لیے نہیں چھپایا کہ تاکہ تم قیامت کی تیاری کر سکو۔ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَىٰ۔ اے نبی جی، جو لوگ قیامت کو نہیں مانتے اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو نصیحت کر رہے ہیں، بڑی عجیب نصیحت ہے، کیا فرما رہے؟ اے موسیٰ، ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آنا جو قیامت کو نہیں مانتے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی باتوں میں آ کر، ان کی صحبتوں میں رہ کر، ان کی بری صحبتوں میں بیٹھ کر کہیں آپ کے دل میں قیامت کے بارے میں شک آ جاوے اور اللہ آپ کو ہلاک کر دے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ موسیٰ جیسے نبی، اور نبی کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اس سے کوئی غفلت نہیں ہو سکتی ہے، اللہ اس موسیٰ علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں۔ علامہ شبیر احمد عثمانی نے عجیب بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ وقت کے نبی کو بھی دھمکا رہے ہیں بری صحبت سے بچنے کے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایسے منکرین قیامت، جو قیامت کو نہ ماننے والے ہیں،
جو اللہ کو نہ ماننے والے ہیں، کہیں ان کی صحبت میں بیٹھ کر کہیں تمہارے دلوں میں اسلام کے بارے میں، قیامت کے بارے میں شک پیدا نہ ہو جائے، ورنہ اللہ تمہیں بھی ہلاک کرنے میں کبھی نہیں سوچے۔ تو پھر علامہ شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں کہ ہمارا اور تمہارا تو کیا شمار ہو سکتا ہے اللہ کے نگاہ۔ عجیب بات دیکھیے کہ اس سے یہ پتہ چلا کہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو ہمیں بری صحبتوں سے کتنا بچانے کی ضرورت ہے، کہ اس کا نتیجہ کتنا خطرناک آ سکتا ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو بری صحبتوں سے اور بری صحبتوں کے برے اثرات سے نہیں بچایا تو ہماری اولادیں ان بری صحبتوں سے بچ نہیں سکتی۔ حدیث میں ہے نا المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا دوست جیسا ہوتا ہے وہ آدمی اسی دوست کے دین پر چلتا ہے۔ اس لیے ہمارے جو ماں باپ ہے، ہمارے جو سرپرست ہیں، ان کو اپنی اولاد کو اپنی نگرانی میں رکھنا چاہیے۔ یہ دیکھیں کہ بھئی کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کس کے ساتھ ان کی بیٹھک ہے، رات میں تنہائی میں الگ کمرے میں سو رہے تو انہیں کہہ دے کہ اندر سے کنڈی بند مت کیجیے، آپ کی شادی نہیں، آپ اکیلے سوئے ہوئے ہیں، رات کی کبھی کبھی اٹھ کر ان کا کمرہ چیک کیجیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سونے کے بہانے سے پتہ نہیں کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے میری ایسی عجیب تربیت کی، ان کی آپ بھی پڑھیے، ظہر کی نماز میں نے جس بچے کے بازو میں پڑھی، میں ابھی چھوٹا بچہ ہوں، جس بچے کے بازو میں میں نے ظہر کی نماز پڑھی ہے، اگر اتفاق سے جان بوجھ کر نہیں، عصر کی نماز اگر میرے والد صاحب مجھے اسی بچے کے بازو میں دکھ جاتے تو مجھے مارتے ہیں، اس لیے کہ تو اس کی سنگت کر رہا ہے، ظہر میں اسی کے ساتھ ہے، عصر میں وہ اس کے ساتھ ہے۔ مجھے یہ الاؤڈ اور یہ اجازت نہیں تھی کہ میں ہر نماز اسی بچے کے ساتھ میں پڑھوں۔ تو یہ تربیت کا انداز، اپنے بچوں سے پیار محبت اپنی جگہ پر ہے، جتنا ہو سکے پیار کرو، جتنا ہو سکے محبت کرو، لیکن تربیت کی لاٹھی کبھی ان کے ہاتھ سے نہ اڑاؤ، ورنہ ہماری اولاد آج کے برے ماحول سے بچ نہیں سکے گی۔ اس لیے کہ جو کانوینٹ ہے، جو اسکول ہے، جو ماحول بن رہا ہے، اور خاص کر کے ان کے ایمانی یقین کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ روزانہ گھر پر آئے اپنے بچوں سے پوچھے کہ اسکول میں آج تمہیں کیا سکھایا گیا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں اسکول میں اسلام کے خلاف باتیں پڑھی جا رہی ہیں اور ہم مطمئن ہیں کہ ہمارا بچہ اونچی ڈگری لے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ کہہ رہے ہیں تو پھر میرے اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہماری کیا اللہ کے سامنے حیثیت، اور ہمیں کتنی فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے بچانے کی۔ اس لیے خاص کر کے آج کے زمانے میں جہاں ایمان سوز زمانہ ہے، ایمان ایک ایک جملوں سے اپنے بچوں کا جا رہا ہے، خود اپنے آپ کو بھی بری صحبتوں سے بچائے، خود اپنے بچوں کو بری صحبتوں سے بچائے۔ ہمارے استاد مفتی احمد صاحب خانپوری اکثر اپنی دعاؤں میں کہتے ہیں اللہ ہماری اولاد کو بری صحبتوں کے اثرات سے، بری صحبت سے، برے کردار سے اللہ تو ان کی حفاظت فرما۔ اپنے اولاد کے لیے دعائیں مانگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آگے والا زمانہ کن کن حالات کو لے کر آیا ہمیں اس کا علم نہیں، اس لیے یہ ہمیں ایک چیز سیکھنے کو ملی کہ اپنی اولاد کو بری صحبتوں سے بچانا چاہیے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اب دیکھیے بات ہو رہی ہے اسی پہاڑ پر، اسی اندھیری رات میں اسی کے بات ہو رہی ہے۔ اب یہ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اس طریقے سے انہوں نے اللہ کی آواز کو سنا تو موسیٰ علیہ السلام کی دل میں ایک طرح کی خوف اور وحشت ہو سکتی ہے، اللہ کہاں، اللہ اور کہاں میں، اتنی بڑی عظیم مرتبہ سے اللہ نے مجھے نوازا۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک وحشت اور ایک خوف آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے دوستانہ انداز میں ایک سوال کر لیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ ایک عام سمجھنے کہ ہم بھی جب کسی سے ہمارا بچہ ہو یا کوئی ایسا جو ہم سے ڈر رہا ہے، وہ ہم سے خوف کر رہا ہے، تو ہم ایک دوستانہ انداز میں اس سے کوئی ایک عام سوال کر لیتے ہیں، بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں آپ، کیا حال چال ہے آپ کا؟ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک دوستانہ سوال کر لیا کہ موسیٰ علیہ السلام تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ وہ ڈر دور ہو جائے۔ دوسری بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے کہ یہ سوال کرنے میں ایک حکمت اور بھی اللہ کو یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ چونکہ آئندہ چل کر موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو لکڑی تھی، یہ ہر وقت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ رکھتے تھے، لکڑی عصا جس کو بولتے ہیں، یہ تمام نبیوں کی سنت بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی بیماری کے زمانے میں لکڑی پکڑے، بلکہ تمام نبیوں کی سنت ہے آدمی تندرستی کے زمانے میں بھی لکڑی ہاتھ میں رکھ سکتا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی سنت ہے، رکھنا چاہیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں لکڑی تھی، آگے چل کر اللہ رب العزت اس لکڑی کو سانپ بنانا چاہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے موسیٰ علیہ السلام کو متنبع کر دیا، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تاکہ موسیٰ علیہ السلام اچھی طریقے سے دیکھ لے کہ بھئی میرے ہاتھ میں لکڑی ہے، ورنہ اگر کل کچھ دیر میں اللہ تعالیٰ اگر اس کو سانپ بناوے تو ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات آ سکتی تھی کہ میں اندھے میں تھا، ہو سکتا ہے میں نے سانپ پکڑ لیا ہو، یقین نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے چوکھوٹ کر لی، وضاحت کر لی موسیٰ علیہ السلام سے،
وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام جواب دے رہے قال ہی عصائے، کہ بھائی تعالیٰ یہ میری لکڑی ہے. بس اتنا جواب کافی تھا. سوال کتنا پوچھا گیا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب کتنا ہونا چاہیے؟ میرے پاس لکڑی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب لمبا کر دیا، چونکہ بات کس سے ہو رہی ہے؟ اللہ سے ہو رہی ہے. اور اللہ سے بات موسیٰ علیہ السلام جا کے بھائی بات ہو رہی تھی، پھر میں بات لمبی کیوں نہ کر دوں؟ آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے آدمی اس سے بات کرنے میں تھکتا نہیں ہے، مزہ آتا ہے بات کرنے میں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کر رہے، مزہ آ رہی ہے، بات لمبی کر دی کہ اللہ یہ تو میری لکڑی ہے، اتوکل علیہا، اور اس لکڑی کے ذریعے سے میں سہارا لیتا ہوں. آگے اور بات لمبی کر دی وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اس لکڑی کے ذریعے سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں. لیکن چونکہ اور بات لمبی نہ ہو جاوے اور ادب کا تقاضا بھی ہے کہ بہت لمبی بات نہ کی جاوے، تو پھر بات سمیٹ دی وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَىٰ، اور بھی اللہ میرے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. ادب کا پہلو بھی ملحوظ رکھا اور بات بھی کچھ لمبی کر دی تاکہ زیادہ بات ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں اس لکڑی سے سہارا بھی لیتا ہوں، اس لکڑی کے ذریعے سے اپنے بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑتا ہوں، اور میرے اس میں بہت سارے اور بھی فائدے ہیں کہ کوئی دشمن آ جائے تو اس کے مقابلہ کرنے کے لیے، یا کوئی جنگلی درندہ آ جائے اس پر حملہ ہو جائے تو اس کو مارنے کے لیے، اور بھی میرے اس میں بہت سارے فائدے ہیں. یہاں ایک چیز کہ دیکھیے ہر نبی صلی اللہ تعالیٰ نے بکریاں چرائی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے بکریاں چرائی. ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے بکریاں چروائی. یہ تمام نبیوں کی یہ بھی سنت ہے. اس میں ایک حکمت یہ لکھی ہے، اس لیے کہ بکری ایک ایسا جانور ہے جس میں تواضع زیادہ ہوتی ہے، اور جو آدمی جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثر اس کے اندر آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر تواضع آئے، تو اس لیے ہر نبی کو اللہ نے بکریاں چرانے کا حکم دیا تاکہ وہ بکریوں کی صفت اس نبی کے اندر آ جائے. تو بکریاں رکھنا بھی سنت ہے، بکریاں پالنا بھی سنت ہے، اور بکریاں چرانا بھی سنت ہے. اس کو عیب نہیں سمجھنا چاہیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس میں میرے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. اب بات پکی ہو گئی، ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی. اب آگے اللہ فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس کو زمین پر ڈال دو. فالقاها، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو زمین پر ڈال دیا. فاذا هي حیۃ تسعى، اچانک دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا. حیۃ تسعى، لکڑی ڈالتے ہی ایک دم دوڑتا ہوا سانپ دکھنے لگا موسیٰ علیہ السلام. اب دیکھیں قرآن کریم میں 3 الگ الگ جگہ پر الگ الگ لفظ ہے. ایک یہاں آیا حیۃ. حیۃ ایسے سانپ کو کہتے ہیں، ہر قسم کے چھوٹے بڑے سانپ کو کہتے ہیں. قرآن میں جب آیا کأنہا جان، جان کا لفظ ہے. جان اس سانپ کو کہتے ہیں جو چھوٹا ہو. ایک جگہ پر قرآن میں آیا فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، اژدہا، ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، اجگر کو. مفسرین فرماتے ہیں کہ اجگر ہائٹ میں، دکھنے میں، باڈی میں موٹا ہوتا ہے، جاڑا ہوتا ہے، اور لیکن اس کی رفتار دھیمی ہوتی ہے. اور ظاہر سی بات ہے اسی سانپ میں نہیں، جو آدمی میں ایسا ہوتا ہے. جو آدمی جتنا موٹا اس کی چلنے کی رفتار اتنی دھیمی، اور جو جتنا پتلا اس کی رفتار چلنے میں اتنی تیز ہوتی ہے. لیکن یہ عجیب سانپ تھا، دکھنے میں اجگر جیسا لیکن تیز رفتاری میں پتلے سانپ کی طرح تھا. فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، لکڑی ڈالتے ہی ایک دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا. دیکھیں یہ ایک لکڑی سے چیز بدل کر سانپ بن گئی. اس کو بولتے ہیں انقلاب ماہیت. حقیقت ہی پوری بدل گئی. لکڑی جب تک درخت کا حصہ ہے تو اس وقت تک لکڑی کے اندر کچھ نہ کچھ جان ہوتی ہے. اب تو سائنس بھی کہتی ہے کہ ونسپتی سجیو ہے، اس کو خوراک ملتی ہے اس کی جڑوں سے، اور اس کے پتوں سے اس کو آکسیجن ملتی ہے. کوئی بھی انسان ہو، انسان نباتات ہو یا حیوانات ہو، اس کو زندہ رہنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہے. ایک اس کو آکسیجن ملے، خوراک ملے. تو لکڑی جب تک درخت کا حصہ ہے اس کو دونوں چیزیں ملتی ہیں، خوراک ملتی ہے، آکسیجن ملتا ہے. لیکن جب وہ درخت سے کاٹ دی گئی وہ بے جان ہو گئی، جیسے کہ ایک بے جان پتھر. اب اسی بے جان پتھر سے اللہ نے، بے جان لکڑی سے حقیقت کو بدل کر ایک دوڑتا ہوا سانپ اللہ نے بنا دیا. ایک دوسری حقیقت اللہ نے بتا. یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلا دیا. یہ کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے کہ جو اس طریقے سے لکڑی سے سانپ بنا سکے. آج کل جو یہ جادوگر آتے ہیں نا، جو جادوگر دکھاتے ہیں، یہ ایک آنکھ کا دھوکہ ہے، ایک شعبدہ بازی ہے، ایک ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے. حقیقت نہیں بدلتی اس میں. بلکہ ہمارے علماء تو فرماتے ہیں کہ اس طرح کے جادوگر دیکھنے جانے سے آدمی کے اپنے ایمان کا خطرہ ہے. لوگ اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، آدمی کے اپنے ایمان کا خطرہ ہے. اس لیے کہ
جب وہ چیزیں بدل بدل کر دکھائے گا تو چھوٹے بچوں کے دماغوں میں کیا بات آئے گی؟ یہ دیکھو لکڑی سے یہ بنا رہا ہے، لکڑی سے چاکلیٹیں بنا رہا ہے، یہ بنا رہا ہے، وہ بنا رہا ہے۔ بچوں کے ایمان کا خطرہ ہے، وہ کوئی آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ایسی چیز دے رہے ہیں جو کسی انسان کے بس کی نہیں۔ آج تک کسی سائنس نے محنت کر کے جو ہے کسی بھی چیز میں جان نہیں ڈال سکی، اور کیمسٹری کے جو ماہرین ہیں وہ تو اس میں ماہر ہوتے ہیں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کو ملا کر ایک نئی چیز ایجاد کرنے کے، لیکن آج تک کوئی مائع کا لال ایسا نہیں ہے کہ جس نے محنت کر کے ریسرچ کر کے کسی چیز میں جان پیدا کر دی۔ اللہ فرما دے کہ یہ ہماری طرف سے ایک ہمارا عمل ہے، اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ کیوں دیا؟ کہ نبی بنایا ہے، ابھی قوم کو سمجھانے جانا ہے، اب تمہارے پاس کیا پروف ہے؟ تو پروف کے طور پر ایک ایسی چیز اللہ موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں کہ جو اس زمانے کے کوئی آدمی نہیں کر سکتے۔ اور معجزہ کیسا دیا؟ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں جادوگری عام تھی، اس حساب سے ایسا معجزہ دیا۔ یہ پہلا معجزہ دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ سانپ بن گیا ہے، ایک عجیب بے جان چیز میں سے جاندار چیز بن گئی، اللہ کا دوسرا حکم کیا ہے؟ قال خذها ولا تخف، موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ لو، ولا تخف، اور ڈرو مت۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے، ہمت نہیں ہوئی ہے پکڑنے کی، اللہ کا حکم سن رہے ہیں لیکن ہمت نہیں ہو رہی پکڑنے کی، کیسے پکڑیں گے؟ اور یہ جو ڈر ہے یہ نبوت کے شان کے خلاف نہیں، اس لیے کہ نبی جو ہے وہ انسان ہو کر نبی بنتا ہے، اس کے ساتھ بھی سارے انسانی تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ اس طرح کہ انسان کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اس طریقے سے نبی بھی جو ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اس کے ساتھ بھی سارے انسانی تقاضے لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ خوف، یہ ڈرنا، یہ کوئی نبوت کے شان کے خلاف نہیں ہے۔ دوسری بات بیان القرآن میں عجیب لکھی ہے کہ دیکھیں ڈرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو مخلوق کا خوف اور ایک اللہ کا خوف۔ کوئی بھی نبی کسی مخلوق سے کبھی نہیں ڈرا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، کتنی زبردست آگ تھی، لیکن بنداس آگ میں کود گئے۔ فرشتہ آیا مدد کے لیے تو فرشتوں کو بھی نہ کہہ دیا مجھے آپ کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن جہاں کہیں خوف اللہ کی طرف سے ہے ہر نبی ڈرا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جب کالے بادل آسمانوں پر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے، اور کبھی اندر کبھی باہر بے چین ہو جاتے تھے۔ ماں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اللہ کہ لوگ تو جب کالے بادل آتے ہیں تو لوگ تو خوش ہوتے ہیں کہ ابھی بارش برسے گی اور ابھی پھر اس کی وجہ سے پانی آئے گا، کھیتیاں ہوگے گی، تو آپ تو ڈر رہے ہیں کہ مجھے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ قوم عاد کے اوپر بھی جب اللہ نے بادل بھیجا تھا تو قوم عاد بھی بہت خوش ہوئی تھی، بہت سال تک قحط سالی پڑی تھی، اور پھر بادل آئے، خوش ہو گئی قوم، لیکن اللہ نے اسی بادل میں سے آگ برسا کر ان کو ہلاک کر دیا۔ تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں قوم عاد کی طرح میرے قوم پر بھی یہ کالے بادل آ کر بارش آگ کی طرح برس کر ہمیں ہلاک نہ کر دے۔ دیکھیے اللہ کے نبی اسلام اللہ کی طرف سے کوئی چیز ہے اس سے ڈر رہے ہیں۔ یہاں بھی چونکہ لاٹھی سے سانپ بننا یہ اللہ کی طرف سے تھا، اس لیے یہ ڈرنا کوئی نبوت کے شان کے خلاف نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ میں کپڑا پہن لیا، ڈر لگ رہی ہے، تو غیب سے آواز آئی کہ موسیٰ اگر اللہ نہ چاہے تو یہ چترا تمہیں کیا بچا سکتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے وہ چترا ہاتھ سے نکال دیا، اور جو جبڑا تھا سانپ کا منہ، اسی منہ پر ہاتھ رکھا کہ اچانک وہ ہاتھ میں لاٹھی بن گئی۔ یہ عجیب اللہ کا ایک معجزہ ظاہر ہو گیا۔ سنعیدها سیرتها الاولی کہ موسیٰ آپ اس عصا کو، اس سانپ کو پکڑیے، ڈریے مت، ہم آپ اس کو اس کی پہلی حالت پر کر دیں گے۔ چنانچہ پکڑتے ہی وہ لاٹھی بن گیا۔ یہ پہلا معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دیا۔ پھر دوسرا معجزہ دیا کہ موسیٰ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اپنا جو دانا ہاتھ ہے اس کو جو اپنی بغل میں ڈالو۔ وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، کیا ہوگا اس سے کہ جب آپ اس کو باہر نکالیں گے تو بغیر کسی بیماری کے ایک دم چمکدار ہو کر باہر نکلے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا دانا ہاتھ اپنے بائیں بغل میں ڈالا، بغل سے نکالا، ایک دم یوں ظاہر کیا تو تفسیر ابن عباس میں لکھا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ سورج کی طرح چمکدار ہو گیا ہے، اور کوئی کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، جسے کوڑ کی بیماری ہوتی ہے اس میں ہاتھ سفید ہو جاتا ہے، اس کسی بیماری کی وجہ سے نہیں، اللہ نے ڈائریکٹ اپنی قدرت سے ایک معجزے کے طور پر جب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کو سورج کی طرح روشن کر دیا۔ ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے، چونکہ ہماری ڈابی طرف میں دل ہے اور اس دل میں ایمان کا نور ہے، جب موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جب ڈالا ہے اور وہ ہاتھ جب سینے پر لگا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کا نور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا، اور ہر امتی کے دل میں، جس کی دل جو مومن ہے اس کی دل میں کچھ نہ کچھ اللہ نے ایمان کا نور رکھا ہے۔
اور انشاءاللہ قیامت میں پل صراط میں ضرور ظاہر ہوگا یہ نور. اسی نور سے اللہ تعالیٰ ہر ایمان والے کو پل صراط سے گزارے گا. تو یہ دوسری نشانی ہو گئی. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیۃ اخریٰ کہ موسیٰ علیہ السلام اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈالیے اور وہ بغیر کسی بیماری کے ایک چمکتی ہوئی چیز باہر نکلے گی. اور یہ آپ کے لیے دوسری نشانی ہو گئی. لِنُرِيكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَىٰ. اور موسیٰ یہ ہم نے اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے آپ کو 2 نشانیاں بتائی. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے 9 معجزے دیے تھے. یہاں پر 2 معجزے کا تذکرہ ہے. ہم آپ کو اور بھی بہت ساری نشانیاں دکھانے والے ہیں لیکن ہم ابھی آپ کو یہ 2 نشانیاں دے رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے آپ کو؟ ہم نے آپ کو نبی بنا دیا اور نبی بنانے کے بعد آپ کو پروف کے طور پر 2 معجزے دے دیے. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اذهب الى فرعون انه طغى. جائیے فرعون کے پاس. انه طغى بڑا سرکش ہے, ہمارا نافرمان ہے, اس کی طرف آپ جائیے. جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا کہ اب بہت بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے مجھ پر ڈالی گئی ہے, تو موسیٰ علیہ السلام اچھلنے کودنے کی بجائے اپنی ذات پر بھروسہ کرنے کی بجائے فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے عجیب و غریب دعا مانگی. اپنی ذات پر بھروسہ نہیں کیا, چلو اب تو میں نبی ہو گیا ہوں, مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی مدد ڈائریکٹ آ جائے گی میرے ساتھ. حالانکہ نبی کے ساتھ اللہ کی مدد تو ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن میں نقل کیا ہے اور بڑی عجیب دعا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو یہ نقل کر رہے ہیں. قال رب اشرح لی صدری. سب سے پہلی جو دعا یہ مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے دل کو, میرے سینے کو اللہ تو کھول دے. رب اشرح لی صدری, اللہ تعالیٰ تو میرے سینے کو کھول دے. اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ جب میں نبی بن کر امت میں جاؤں گا, قوم میں جاؤں گا, تو مجھے لوگوں کی کڑی کسری سننی پڑے گی, کیسے کیسے لوگوں سے میرا پالا پڑے گا. اور وہ تو فرعون تو بہت بڑا دشمن ہے, پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں مجھے اس تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تکلیفوں سے میں گھبرا جاؤں. اللہ تو میرا سینہ کھول دے تاکہ میرا اندر کا جو برداشت کا جو مادہ ہے وہ مضبوط ہو جاوے, اور کسی بھی طرح کی تکلیف اگر آئے تو اللہ میں اس کو صحیح طریقے سے برداشت کروں. اللہ سے اپنے سینے کی فراخی کے لیے دعا مانگی کہ اللہ تو میرا سینہ کھول دے اور میرے اندر کی طاقت کو, برداشت کو اللہ تو مضبوط کر دے. دوسری دعا مانگی وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اللہ تو میرے اس کام کو آسان کر دے, بہت بڑا کام تو نے میرے ذمہ ڈالا ہے, اللہ تو اس کو آسان کر دے. یہ دونوں دعائیں یہ ایک عام دعا ہے جو ہر امت کو اللہ سے مانگنی چاہیے. ہر داعی کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنی محنت کے اندر اپنی محنت پر بھروسہ نہ کریں کہ نہیں بھئی ہم تو محنت نہیں, محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو میری مدد فرما اور اللہ تو میرے سینے کو کھول دے. مفسرین فرماتے ہیں کہ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اللہ تو میرے کام کو آسان فرما. یہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا نقل کر کے امت کو ایک پیغام دیا کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں بہت ساری مشکلیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں. روزانہ ایک نیا چیلنج, روزانہ ایک نئی مشکل ہمارے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہے. کبھی روزگاری کا مسئلہ, کبھی گھروں کا مسئلہ, کبھی پتہ نہیں اولاد کا مسئلہ, کبھی اولاد کی شادیوں کا مسئلہ, کبھی کوئی دینی مسئلہ. ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ الجھنیں لگی ہوئی ہیں. یہ آیتیں ہمیں تسلی کے طور پر اللہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ تم بھی جب کوئی کام دینی یا دنیاوی شروع کرو اللہ سے پہلے اس کے لیے آسانی کی دعا کرو. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي, اللہ تو میرے لیے اس کام کو آسان فرما. حدیث میں بڑی عجیب دعا آتی ہے, اللہم الطف بی فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر. یہ دعا حدیث میں آتی ہے, اس کا ترجمہ ہم یاد کر لیں. کوئی بھی کام شروع کرے اللہ سے کہے اللہ ہر مشکل کو آسان کرنا تیرے لیے آسان ہے. دینی دل میں اللہ سے دعا کریں. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں, کہا کہ تم چپ کے دل سے اللہ سے باتیں کرو. اے اللہ میں تو کمزور ہوں, اللہ تو میری مدد فرما, اللہ تو میرے کام کو آسان فرما. جب آدمی اس کام کو شروع کرنے سے پہلے جب اللہ سے ایسی باتیں کرتا ہے اللہ اس کام کو ضرور آسان کر دیتے ہیں. تو بڑی عجیب دعا ہے, ہر آدمی کی دعا اپنی دعاؤں میں مانگنی چاہیے. اللہ تو میرا سینہ کھول دے, اللہ تو میری جو ہے ہر کام کو تو میرے لیے آسان فرما. موسیٰ علیہ السلام نے 2 دعا مانگی. تیسری دعا مانگی وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي, کہ اللہ میری زبان میں لکنت ہے, یفقہوا قولی, اس میری لکنت کو تو ختم کر دے تاکہ میں اچھی طریقے سے بات سمجھا سکوں. اب یہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت کیوں تھی, اس کی کیا وجہ تھی, اور پھر آگے کون کون سی دعائیں مانگی انشاءاللہ آئندہ تفسیر میں بیان کی جائیں گی. اللہ ہمیں ان باتوں